کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مجھے موقع ملا، یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں اس گھر کو گیا جس گھر میں جنید کے گھر کو گیا۔ وہاں پر جنید کے 6 اولاد اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کی 7 اولاد کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی۔ ہم خالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک زندہ لاش کی طرح جب اس کے گھر والے ان معصوم بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جنید کی اولاد ہے، یہ جنید کے بڑے بھائی کی اولاد ہے، اور رو کر کہہ رہے تھے بتاؤ اویسی اب ان بچوں کا کون خیال رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنید اور نصیر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس عظیم بھارت کے شہری تھے۔ رائٹ ٹو لائف بھارت کے سمویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا تو کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اور سیکولرزم کی بات کرنے والے کانگریس کے لوگ، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو جنید اور نصیر کو جس بربریت سے کڈنیپ کر کے جلا دیا گیا، یہ سو کالڈ نام نہاد گو رکشکوں کی وجہ سے جو ایک ٹیررسٹ بن چکے ہیں، راجستھان کے چیف منسٹر نہیں گئے، مگر آج معلوم ہوا کہ شاید اشوک گہلوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ مجلس کہہ رہی تھی۔ تو راجستھان کی عوام نے دیکھ لیا کہ میں نے آج سے 4 مہینے پہلے جے پور میں جا کر کہا تھا کہ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ کم ہے، تو تھوڑا بڑھا دیا گیا، کچھ 300 کروڑ یا 350 کروڑ کچھ کیے۔ جنید اور نصیر کی موت پر چیف منسٹر نہیں گئے بلکہ ایک شادی میں گئے تھے، وہاں سے چند آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گھاٹ میکا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ شاید اشوک گہلوٹ بھی جائیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میدک کے خدیر خان ہو، جنید ہو، نصیر ہو، انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان کی مالی امداد کرے گی۔ ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کی بیواؤں کے اکاؤنٹ میں مجلس مالی امداد کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے، اور کوثر محی الدین اور میدک کے صدر بھی قدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیوہ کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے ابھی کوثر محی الدین ایم ایل اے بتا رہے تھے کہ مجلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر قدیر خان کی بیوہ کو 2 BH کے منظور ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹمبرس کے اسکول میں اس بیوہ کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے قدیر خان کا، جتنا بھی ہم مذمت کرے کم ہے۔ ہم تو تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر 302 کا سیکشن لگا کر ان پر کیس چلنا چاہیے۔ سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے، 302 کا IPC کا سیکشن ان پر لگایا جائے۔ مگر آپ کو معلوم میرے بھائی، جنید اور نصیر کو جن لوگوں نے رک جائیے جنید اور نصیر کو ان کے افراد خاندان نے جب پولیس والوں کے پاس جا کر کمپلین دی تو گھاٹ وہاں پہ پولیس کے لوگوں نے کہا نکلو یہاں سے باہر جاؤ۔ کوئی پولیس والے پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں راجستھان میں، نہ ہریانہ، بلکہ ہریانہ کی حکومت نے تو ایک اسپیشل سیل بنا دیا ہے، یعنی ایک سو کالڈ گو رکشک جو چاہے کر سکتے، ان کو لائسنس ویپن دے دیا گیا۔ ایک ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو مار کر بی جے پی ان کی تڑپ کو دکھا کر، ان کی جلتی ہوئی لاشوں کو دکھا کر، ان کے منہ سے بہتا ہوا خون جو وارث کا تھا اور قاسم نامی بچے کو گولی مار کر بی جے پی ہریانہ میں اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، آپ جو سیاسی طاقت مضبوط بنا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہوگا، اس سے رول آف لا کمزور ہو رہا ہے، غنڈہ گردی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے۔ اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم سے، یہ پنجاب میں جو ایک صاحب آئے ہیں دبئی سے، ان کا نام امرت ہے،
اور بی جے پی بولتی ہے امرت کال ہے. بی جے پی کیا بولتی ہے؟ امرت کال ہے. یہ امرت کال میں یہ امرت کون ہے اور یہ امت خاموش کیوں ہے؟ اگر وہی بات اگر کوئی مسلمان بول دیتا تو ہمارے ٹی وی کے اینکر تو 24 گھنٹے چلاتے. وہ اویسی نے آج یہ کہا ہے, اس نے دیش کے بارے میں کہہ دیا ہے. مگر یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ اس پر کچھ نہیں کہتے. اور آج الحمدللہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ آرٹیکل 324 کے تحت, بھارت کی آئین اور سمویدھان کے تحت, چیف الیکشن کمشنر کا جو اپائنٹمنٹ ہے الیکشن کمشنر کا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم, لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس آف انڈیا بیٹھ کر طے کریں گے. مجلس اس کا ویلکم کرتی ہے ڈیسیشن کا, بہت اچھا ہے. اب بیٹھ کر آپ الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمشنر کو بنائیے. جمہوریت کا ایک ڈھانچہ ہے. اگر الیکشن کمیشن میں بہت طاقت ہے, بہت ان کو اختیارات ہیں, اور سپریم کورٹ نے صحیح آبزرویشن کیا کہ چاہے وہ کسی کی بھی سرکار ہو, الیکشن کمشنر کے 6 سال کی میعاد پوری نہیں ہوتی. اب امید کرتے کہ اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی, اس سے الیکشن کمشنر اور انڈیپینڈنٹ ہوگا, آزاد ہوگا. جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کو اور انڈیپینڈنس ملے, جو بھارت کے آئین کی آرٹیکل 324. بلکہ اگر آپ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کا مطالعہ کریں گے, جب آرٹیکل 324 پر بحث ہو رہی تھی تو سب نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو اگر ہٹانا ہے تو امپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کا طریقہ کار دیا گیا تھا. تو یہ ہم کو کام کرنا ہے. تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے یہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے. کیا تیاری شروع کرنا؟ کہ نفرت کا خاتمہ ہو, امن کی جیت ہو, اور تلنگانہ کی جو ترقی اور خوشحالی ہے وہ جاری اور ساری رہے. آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں؟ آپ امبیڈکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا, یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں؟ آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے, امبیڈکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے. ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم ختم ہو جائے. ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلوموں کو ان کا اختیار مل سکے. یہ کام مجلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے. اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا, ہم اپنے مرومین کو, اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے. آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو. جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی. اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے, اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی. مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی, مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی, اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا, سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے
अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पीएचडी की थीसिस को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में सबमिट किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पूरी दुनिया के 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में शुमार होता है। तो वहां पर शेफाली की इस थीसिस को मंजूर भी किया गया, और उस थीसिस में खास बात यह है, ये मैं नहीं शेफाली है, यहां पर मैं मिलूंगा जलसे के बाद, जब मीडिया को भी मिलूंगा तो मीडिया को ही बताऊंगा ये शेफाली है। तो उस थीसिस में शेफाली ने लिखा कि सालारे मिल्लत की जिस दिन शादी हुई थी, उस शादी की रात किसी ने सालार को फोन करके कहा कि सालार चप्पल बाजार में फसाद हुआ है। तो उस जमाने में ये नहीं था, ये झुंझुना नहीं था जो हमारी जिंदगी अजाब करके रख दिया। यानी दूसरी शादी करने की जरूरत ही नहीं है, आप 2 फोन रख लो, पूरा आपका माशाल्लाह चैन सुकून बर्बाद हो जाता है। तो किसी ने वो फोन 235 क्या नंबर था अकबर, नहीं 2 तो बाद में आया, 35497 मिलाया, लगा के उंगली से, नहीं मालूम ये बच्चों को। वहां से फोन उठाया गया, घर में सालार उठाए फोन, गरजदार आवाज, हेलो, आने सुनने वाला थर थर काम जाता था। बोले सालार ऐसा हुआ, सालार नॉर्टन पे बैठ के निकल गए। ये नहीं देखा सालार ने कि आज मेरी शादी की रात है। मेरे अजीज दोस्तों, इन्हीं हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से हम यहां पर खड़े हैं। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी खड़ा है, मुमताज खान बैठे हैं, एमएलए बनकर सब बैठे हैं, तो हम कोई पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए। पब्लिक गार्डन से चल के यहां नहीं आए, हम बागयामा से उन हरियालियों पे चल के यहां तक नहीं पहुंचे। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मोहम्मद गौस को अपनी शहादत पेश करना पड़ा। लोग नहीं जानते मोहम्मद गौस को, अल्लाह उसकी खबर को नूर से भर दे, जिस शख्स ने मंजलिस के लिए एक सांस ली थी, मंजलिस के लिए, उस मोहम्मद गौस ने अपनी जान की कुर्बानी को पेश किया। आप नहीं जानते कि फसादात में क्या क्या मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को शहर बदर होना पड़ा। मंजलिस के कायदीन को बोलते हैदराबाद से निकलो, इनका हैदराबाद में नहीं रहना, दूर दूर जाकर मंजलिस के बड़े बड़े लोग रहते थे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत से काम करने की जरूरत है। हम अपने बुजुर्गों की मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मंजलिस ने वो पैगाम दिया है कि भारत की जमहूरियत में आप रहकर अपनी सियासी ताकत को बना सकते हैं। मंजलिस ने यकीन पैदा किया है कि भारत की जमहूरियत में मजलूमों की एक क़यादत बन सकती है। मंजलिस ने ये पैगाम दिया है, इस बात को प्रूफ किया है कि अगर भारत की जमहूरियत में कमजोर तबकात की सियासी नुमाइंदगी होगी, एमएलएज होंगे, कॉरपोरेटर होंगे, एमपी होंगे, ग्राम पंचायत में नुमाइंदे होंगे, तो उनके मसाइल हल होंगे। जहां पर आपकी आवाज नहीं है, वहां पर कोई आपको नहीं पूछता, वहां पर कोई नहीं पूछता। इसलिए कि भारत के किसी कोने में अगर किसी दलित मुसलमान पर जुल्म होता है, तो सबसे पहले दारुस्सलाम को इत्तला दी जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी को या मंजलिस के कायदीन को बोलो कि कम से कम इस पर तबसरा कर दो, कम से कम इस पर तबसरा करो, रिएक्शन दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मंजलिस को और मजबूत करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को और मजबूत करेंगे। रियासत झारखंड हो या बिहार हो या कहीं पर भी हो जहां पर मंजलिस आज काम कर रही है, हम मंजलिस को कामयाब करेंगे। हमारी जिंदगी का मकसद मंजलिस को सियासी ताकत बख्शना है। मैं अपने रुफ़क़ाओं से अपील कर रहा हूं कि तुम और हम जब खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे, तो ये तिश्नगी लेकर हम अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे कि काश मैं कुछ वहां पर जाकर कुछ कर देता, अपनी जमात का परचम लगा देता, अपनी जमात के लिए लोगों को तरगीब देता कि वोट दो मंजलिस को। ये तिश्नगी हम लेकर अपनी खबरों में जाकर नहीं सोएंगे।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو ہمارے جذبے کو زندہ رکھے، اللہ ہماری اس فکر کو زندہ رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کی ایثار کو زندہ رکھے، اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایثار کے راستے پر چلیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، ہم بھی دیں گے۔ اور مجلس کے مخالفین کو میں کہوں گا کہ تم جتنا بولنا چاہے بولو، تمہارا جتنا لکھنا چاہے لکھو، تم جتنا الزامات لگانا چاہے لگاؤ، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 65 سال سے تمہارے جھوٹی باتوں کا اثر نہیں پہنچا تو اب کیا پہنچے گا پیارے؟ پکارو جتنا پکارنا ہے۔ ہم کو معلوم کہ ابو جہل ناکام ہونے آیا ہے، ابو جہل ناکام ہی ہوگا۔ یزید کے پاس طاقت تھی مگر پلید تھا، بدنام ہوا، اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، نمرود کے پاس طاقت تھی، مگر اللہ نے موسیٰ کو کامیاب کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کو دیکھ کر لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں، ہم اقتدار یا طاقت کی پوجا نہیں کرتے، ہم انصاف کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ پیغام کو سمجھیے، اور اسی سے ہم کو مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ اللہ اس سرزمین کو دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے، یہ اداروں کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ جو اعزاز اللہ نے ہم کو اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اللہ ہم کو ان نعمتوں سے، انعامات سے ہماری نسلوں کو اللہ نوازے کہ ہم اس جماعت کے اس بوجھ کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے رہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کا کام کرتے رہیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے ان ضعیف مجلس کے اراکین کو جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر شاید ان کا پوتا یا ان کا نواسا ان کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو آج جس دفتر کے لیے تم نے کیا کیا نہیں کیا تھا، آج وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں اپنے ان بزرگوں کو یاد بھی کرتا ہوں جن کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی۔ میں ان تمام اراکین کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یقیناً آپ کے مشوروں کی، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک مشکل کام کر رہے ہیں، مگر وہ زندگی کیا زندگی جس میں مشکلات نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی جس میں چیلنجز نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ظالم سے مقابلہ نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی نہیں جس میں ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے جان چلی جائے، وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح ظالموں کے آگے گھٹنے ٹھیک دینا یہ زندگی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ غلامی کرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالق کی بنائی ہوئی زمین، اس خالق کی غلامی کرنا ہے۔ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ آئے، مگر میری اس بات کو سنیے، سمجھیے۔ اب تلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں، تلنگانہ کے الیکشن کے لیے تیاری کریے، یہ سمجھیے کہ اسمبلی الیکشن کا بگل بج چکا ہے۔ اب یہ سوچ کر ہم کو اپنے علاقوں میں، اسمبلی کے حلقوں میں، گاؤں میں جانا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔